بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار کے پارٹ نمبر 20 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شد قادری را سے مراتب سے مقام، بی ذکر بی فکر در وحدت تمام۔ قادری کے 3 مراتب اور 3 مقام ہوتے ہیں۔ بغیر ظاہری ذکر اور فکر کے وہ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے توحید میں کامل ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل بود این راز راہ، با توجہ برد مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس راستہ کا رازداں مرشد کامل ہوتا ہے۔ وہ ایک توجہ سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باہو راہو برد غم غیرت نماند، قلب باہو روز و شب اللہ بخاند۔ باہو کو ہو نے ذات یاہو تک پہنچا دیا اور غیریت کا کوئی غم نہ رہا۔ باہو کا دل دن رات تصور اسم اللہ ذات میں محو ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کاملان را ختم آخر ہو تمام، کنہ اعظم اللہ نداند اہل خام۔ کاملان کی انتہا اسم ہو ہے، مگر اہل خام اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اگرچہ یہ راہ باطن جان کی بازی لگانے سے ہاتھ آتی ہے، مگر یہ اس سالک کا کام ہے جو ظاہر میں اس جہان سے لا یحتاج اور بے نیاز، اور باطن میں ذات الہی کے نور میں غرق ہو کر فقر پر راضی ہو۔ فقر کے انتہائی مراتب یہ ہیں کہ نور ذات کے حضور میں حاضر ہو، اس کا وجود مغفور اور باطن معمور ہو۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلقت العلماء من صدری وخلقت السادات من صلبی وخلقت الفقراء من نور اللہ تعالی۔ علماء میرے سینے سے، سادات میری پشت سے، اور فقراء اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ واضح ہو کہ فقیر میں طمع، حرص، حسد اور کبر اس واسطے نہیں ہوتے کہ اس کا دل اسم اللہ ذات کی تاثیر سے سیر ہوتا ہے اور اسے دائمی جمعیت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلق اللہ تعالی کل شیء من طین الارض وخلقت الفقراء من طین الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، لیکن فقراء کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا۔ جس فقیر کو نور الہی کا اصلی وصل حاصل ہوتا ہے، اس کا باطن مکمل ہے اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی صحبت حاصل ہے۔ دنیا و عقبہ اس کی طلب میں ہر صبح و شام ہلکا بگوش اور فرما بردار غلام کی طرح ہے۔ دنیا و آخرت کے اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کا تصرف صاحب باطن فقراء کامل کو حاصل ہوتا ہے۔ خواہ وہ استعمال میں لائیں یا ان کی طرف نگاہ نہ کریں، انہیں پورا اختیار ہوتا ہے۔ نظر رحمت الہی سے فقیر کو شروع ہی میں 2 مرتبے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اول، دنیا کی طرف سے اس کا دل سرد ہو جاتا ہے۔ دوم، باطنی جمعیت اسے پوری طرح حاصل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من لہ المولا فلہ الکل، جس کا خدا اس کا سب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باہو در مدرسے دیدار توحیدش سبق، شد مطالعہ کل جز جملہ خلق،
اے باہو رحمۃ اللہ علیہ، دیدار کے مدرسہ کا سبق توحید تصور اسم اللہ ذات ہے، جس کے سبق سے تمام کل و جز مخلوق کا بھی مطالعہ ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنا کن را یافتم لا ریب غیب، ہر کے احمق کرد ظاہر نیست عیب۔ میں نے تو کنا کن یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا راز تصور اسم اللہ ذات سے پا لیا ہے، اس لیے اب میرا ایمان بالغیب شک و شبہ سے پاک ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے احمق ہیں جو کنا کن یعنی تصور اسم اللہ ذات سے بے خبر ہیں لیکن ایمان کے دعویٰ دار ہیں۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمان خدا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب ان ڈرنے والوں کو راہ ہدایت بتلاتی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ سلک سلوک کون سا ہے جس میں طالب اللہ جب چاہے اپنے آپ کو معرفت اللہ میں پہنچا سکتا ہے۔ وہ قرب، معرفت مشاہدہ، نور توحید اور ذات حضور کی راہ محض حاضرات تصور اسم اللہ ذات سے کھلتی ہے، اور تصور اسم اللہ ذات سے سر اسرار ربانی جمعیت جاودانی عین العیانی منکشف ہو جاتے ہیں۔ مرشد کامل ایک لحظہ میں نظر کی توجہ سے لا مکان تک پہنچا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تاہم یہ طالب مرید قادری غرق فی الحق فی اللہ فانی کے ابتدائی مراتب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر تو خواہی معرفت توحید ذات، بات تصور مردہ دل را کن حیات۔ اگر تو معرفت الہی اور توحید ذات کا خواہاں ہے تو تصور اسم اللہ ذات سے اپنے مردہ دل کو زندہ جاودان کر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرش زیرش فرش بروی خوش نشین، معرفت توحید کلی این بعین۔ عرش تیرے لیے فرش ہو جائے گا، اس پر خوشی سے بیٹھ اور تصور اسم اللہ ذات میں محو ہو جا کہ یہی معرفت اور توحید الہی کی انتہا ہے۔ جاننا چاہیے کہ ذکر فکر کی راہ میں رجت و زوال کی مصیبتیں ہیں، اور ورد و وظائف اور علم دعوت کے پڑھنے اور ریاضت کی راہ میں رجوعات خلق رجت رنج کی آفات ہیں، اور یہ چلہ اور خلوت کی راہ میں شیطانی خطرات اور خلل کی مصیبت ہے، اور حجرہ وغیرہ میں وسوسہ اور تہمات ہیں۔ یہ تمام مطلق حجاب ہیں، اور جبکہ اللہ کے قرب اور معرفت الہی کی راہ اور بے ریاضت خزائن کا سلسلہ محض تصور اسم اللہ ذات ہے، کیونکہ تصور اسم اللہ ذات کی راہ میں کل و جز تمام مراتب، مقامات اور درجات طے ہو جاتے ہیں۔ مرشد کامل وہ ہے جو اسم اللہ ذات کی حقیقت واضح کرے اور تمام تر طالب اللہ کو اسم اللہ ذات کے ذریعے دکھا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باتو گویم بشنو ای اہل از ہوس، ہر مطالب اسم اللہ باتو بس۔ اے اہل ہوس، میں تجھ سے مخاطب ہوں، میری بات غور سے سن۔ تمام تر مطالب کے حصول کے لیے صرف تصور اسم اللہ ذات ہی کافی ہے۔ یقیناً اسم اللہ ذات بہت بھاری اور وزنی چیز ہے، اور اسے اٹھانے اور برداشت کرنے کے لیے بڑے وسیع حوصلے کی ضرورت ہے۔ تاہم مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری ایسا وسیع حوصلہ اور ایسی غالب قوت و قدرت عطا کرتی ہے کہ اسم اللہ ذات کو برداشت کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی دنیا اور عقبہ یعنی دیگر کسی چیز کا گزر نہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا لکم والعقبہ لکم والمولا لی، یعنی پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا بھی تمہارے لیے اور عقبہ بھی تمہارے لیے،
جبکہ مجھے میرا مولا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی حال کی تصدیق قرآن پاک میں ارشاد ربانی سے بھی ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 5 میں فرمان خدا ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نہ بہکتی ہے اور نہ حد سے بڑھتی ہے، یعنی مسلسل اللہ تعالیٰ کی ذات پر رہتی ہے۔ اور عاشقین الہی کا بھی حال اسی طرح بیان ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں، اگر عاشقین کو جنت عطا کر دی جائے لیکن وہ دیدار الہی کے بغیر ہو تو وہ آہ و فغاں کرنے لگیں گے، لیکن اگر انہیں دیدار الہی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ ان کے لیے خوشی اور مسرت کی جگہ بن جائے گی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 21 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔